ایک ریپ ہو رہا ہے، تو کیا حالات ویسے سازگار ہے کہ ہم عورت کو نقاب کے بغیر باہر چھوڑ دیں؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ فتوے کے مطابق بھی یہ ہونا چاہیے کہ عورت نقاب لگا کر گھومے. ہندوستان، امریکہ کے حالات میں، سعودی عرب میں جہاں پر اتنا اچھا حالات ہے، وہاں پر بھی مستحب پر عمل کرتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، جبکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب کہا، کیونکہ فتویٰ بھی ایکسپٹ ہی نہیں ہوا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو پورے علماء اکرام نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا، ابھی اختلاف پہ، لیکن جو باتیں ابھی موجود ہیں اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. وہ کہنا چاہ رہا ہوں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو مس یوز کیا جا رہا ہے، جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، بے پردہ کرنے والے کو شیخ البانی کے فتوے کا سہارا. ایسا ہے اصل مسئلہ. امریکہ کی اسٹیٹسٹک ہر 2.5 منٹ میں ایک سیکسول ہراسمنٹ ہو رہا ہے. ان حالات میں ہم نقاب کھلا رکھنے کی اجازت دے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. شیخ البانی اللہ فتوے کے مطابق بھی فی الوقت کے حالات میں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت دے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کوئی اگر مجھے دعویٰ کر دے نہیں ایسے لوگ آ چکے ہیں غض بصر کرنے والے، چہر اپنے نگاہوں کو صحابہ کے جیسے زمانے کے لوگ آ چکے ہیں، اور عورتیں بھی اپنا چہرہ نارمل رکھ رہی ہیں، ولا یبدین زینتہن کے خلاف نہیں جا رہی ہیں، تو بعض صحابیات کے ہمیں کچھ واقعات ملتے ہیں. اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ہم کہیں گے شیخ البانی کے مطابق تو صحیح ہے، لیکن اس پہ بھی احتیاط کرے تو بہتر ہے، کیونکہ جہاں پر علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے کا تو کہتے ہیں حرام چیزیں کلیئر ہیں، حلال چیزیں کلیئر ہیں، درمیان میں کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، تو مشتبہ میں بھی ہم کو کیا چاہیے؟ احتیاط کا دامن پکڑتے ہوئے نقاب لگانا چاہیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. السلام. بھائی آپ کا پیشہ بتائیں. میں ایسی میکینک ہوں، رانی بنور سے تعلق رکھتا ہوں. لائیو ٹیلی کاسٹ میں بہت بار میں فون پہ ٹرائی کیا لیکن مجھے کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. مولوی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے اکثر کاروبار بیڑی کا ہوتا ہے، کیا بیڑی کا کاروبار جائز ہے؟ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں جس مسجد میں، وہی بیڑی کے کاروبار کرنے والوں نے بنائی ہوئی ہے، مسجد اہل حدیث ہے، کیا ہماری نماز قبول ہو رہی ہے وہاں پہ؟ ذرا اس کی وضاحت کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بڑا ہی بہترین سوال کیا ہے کہ بیڑی کا کاروبار کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اس سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک لیا تھا ETV اردو پر، تمباکو کے نقصانات. تمباکو، بیڑی کا مطلب تمباکو ٹاپک ہے. اب ایک آدمی بولے گا نہیں میری بیڑی میں تمباکو نہیں ہے، پان ہے، بولے تو اس لیے بیڑی کا ہے، تمباکو بولے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے، ہوتا نئے بیڑیاں نکل گئے تو مسئلہ ہوتا، اس لیے ٹاپک. تو میری بیڑی شاہی بیڑی نہیں ہے، ہندوستانی بیڑی جس کے اندر تمباکو رہتا. ٹھیک ہے، تو تمباکو کے اوپر ہم نے ٹاپک لیا تھا ETV اردو پر. ماشاءاللہ اس کا اتنا اچھا ریسپانس آیا. نندی کٹکور میں ایک صاحب نے وہ بیان سننے کے بعد اپنے پورے کھیت کو انہوں نے جلا ڈالا تمباکو کے. اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ سے اس کے اندر پھلی اگانے کا ارادہ کیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کمائی میں خیر و برکت دے. کا مطلب کیا نکلا کہ تمباکو اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے، کیونکہ ایک حدیث شریف ہے جس کو بعض علماء نے صحیح کہا، بعض نے ضعیف کہا، لیکن وہ حسن درجے کی ہے. برا مفتر اور مسکر چیزوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. مفتر کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پٹھے اور عضلات جو کمزور پڑ جاتے ہیں، ایسی کوئی چیز آپ کھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے پٹھے اور عضلات کمزور پڑ جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا تمباکو کے بارے میں سلو پوائزن کہتے ہیں اس کو. سلو پوائزن مطلب آہستہ 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 انسان کو نقصان میں ڈال دیتا. تمباکو کی وجہ سے امریکہ میں اموات جو ہو رہی ہے، تیسرا سبب امریکہ کے اندر تمباکو ہے. ہر سال امریکہ میں کتنے مر رہے؟ صرف تمباکو کی وجہ سے 1 لاکھ لوگ مر رہے. WTC کا واقعہ ہوا، WTC میں بلڈنگ گری نا، کتنے لوگ مرے؟ 4000. 3000 سے کھینچ کے لائے تو بھی 4000 مرے. 4000 مرے تو پوری دنیا کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی. 1 لاکھ لوگ مرے تو تمباکو کے خلاف جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ میں کہوں گا کہ اگر WTC گرا تو آپ نے افغانستان کے خلاف جنگ کی تو اس سے زیادہ ہمیں ترس آتا ہے 1 لاکھ جو معصوم مر رہے ہیں. آپ تمباکو کے خلاف تھرڈ ورلڈ وار کیوں نہیں کر رہے؟ تیسری جنگ، عالمی جنگ کیوں نہیں کر رہے؟ کرنا چاہیے نا. لیکن تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. تمباکو کے نقصانات ہے. اور ولا تقتلوا انفسکم، خودکشی مت کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. میں ایک صاحب ہے، انہوں کہتے ہیں میں چین اسموکر ہوں. چین اسموکر مطلب ختم ہوا پھر اور ایک پیے، ختم ہوا اور ایک پیے. تسبیح بھی اتنا فاسٹ نہیں کرتے تاکہ ماشاءاللہ سے ہمارے بعد بھائی تسبیح کے ساتھ اتنے پر شروع میں نہ بسم اللہ نہ آخری میں الحمدللہ نہیں. کھانا کھا رہے تو شروع میں بسم اللہ بولتے، ہوا تو الحمدللہ. یا شروع میں بسم اللہ بھی نہیں، آخری میں الحمدللہ بھی نہیں.
اور اس کی جگہ کیسی ہے دیکھیں, بہترین ٹوائلٹ. اکثر لوگ پیتے کہاں پر ہے؟ ٹوائلٹ. اور بعض اوقات سمجھ میں آتا ہے جو بیچارہ جو سگریٹ پیتا ہے, تکلیف ہو رہی تو معافی چاہتا ہوں, لیکن مجھے ہمدردی ہے, ہمدردی میں کہہ رہا ہوں, میں تکلیف دینے نہیں کر رہا, اللہ جانتا ہے, ہمدردی میں کہہ رہا ہوں. جو سگریٹ اور بیڑی تمباکو کھاتے ہیں ان کا منہ آپ دیکھیں گے تو بار بار آپ جو لوٹا یوز کرتے تو لوٹا کتنا گندا آتا, اس سے بھی زیادہ گندا بیچارے کا منہ رہتا ہمیشہ. اللہ تعالیٰ برے قرآن سے پاک رکھو. لا یزال لسانک رطبا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو تو پاک رہے گا. وضو کریں گے تو پاک رہے گا. کھجور کھائیے, صحت والی چیزیں کھائیے. اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ بولتا کہ بیڑی پیو تو جب نہیں پیتے, ارے کیا منہ خراب ہو جا رہا ہے, اس سے بولتے تھے نہیں. ہمارے استاد نے بڑی پیاری مثال دی, لوگوں سے جب جو چیز نہیں بولتے اس پہ ذات شوق آتا ہے. میں نے دیکھا مکے کے اندر غار ہرا, غار ہرا میں عرب کے لوگ کیا کرے, سیڑھیاں نہیں ڈالے, جان بوجھ کے ڈالے تو پھر جا جا کے دو رکعت پڑھ کے آتے نا. تو عرب کے لوگ کیا کرے, زیادہ سیڑھیاں نہیں ڈالے, پہاڑ بھی ایسا ایسا رکھ ڈالے, جانا بڑا مشکل ہے میرا. وہاں جا کے دیکھے تو دو بڈھے, ہمارے استاد کرے مدینہ سٹی کے, وہاں پر دو بوڑھے ہندوستان کے بیٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے. اگر یہ بوڑھوں سے کہا جائے کہ جب حج کو جائیں گے تو غار ہرا میں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ کتنے ظالم ہے. دیکھو غار ہرا میں بڈھوں کی نماز پڑھو بر, یعنی شیطان جو چیز غلط ہے اس کے اندر زیادہ شوق ڈالتا ہے. جو چیزیں ثابت نہیں ہے, مثال کے طور پہ ہمارے پاس سب لوگوں کو تیمم کی دعا کیا ہے, التیمم لرس الحدث یاد کر لی. ہاں, کھانے کے پہلے کی دعا کیا ہے, بسم اللہ والا برکت اللہ, والا برکت اللہ, میڈ ان انڈیا ہے اس نے, بسم اللہ, اللہ کے نام لیتے برکت آتی, پھر برکت اللہ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد حیض کی دعا الگ, غسل کی دعا الگ, پورے یاد کرے. جتنے دعائیں کرے تو کم سے کم ایک پیج کی دعائیں, من گھڑت دعائیں یاد رکھ لی. اس کے بعد نیت, روزے کی نیت, نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان, سب کو یاد رہتی. پھر اب جو آتھینٹک دعا ہے نا یاد نہیں ہوتی مول صاحب, جو آتھینٹک ہے وہ یاد نہیں ہو رہی, جو نان آتھینٹک ہے وہ یاد ہو جا رہی. کیوں بولے تو جب آپ یاد کرے تو ساتھ میں شیطان نہیں بیٹھا, ہاں چلو میں بھی یاد کر رہا ہوں, یہ بھٹکنا ہے. تو اسی طریقے سے جو چیز, اگر بیڑی کے نقصانات ایسے ہیں, اگر مذہب کی بات ہٹا دیجئے, خالی عقلی طور پہ سوچے بھی تو اتنے نقصانات ہیں, پتہ نہیں کہ سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی. اور مذہبی اعتبار سے عرب کے 400 بڑے اکابر علماء کے فتوے ہیں جنہوں نے تمباکو کو حرام قرار دیا. سب سے پہلے تمباکو کا جو ہیروئن کہتے ہیں, سب سے پہلے نشہ وار چیز, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں افغانستان میں پیدا ہو گئی. فتاوی ابن تیمیہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ایک نئی جڑی بوٹی ایجاد ہوئی جس کی وجہ سے لوگ نشہ لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب حرام ہے نہیں کہا, خمر حرام ہے کہا. خمر بڑھ ہے, شراب بولے تو آپ کہیں گے ہاں انگور کی شراب حرام تھی ہوں گی, گاجر کی نہیں, گاجر کی کھا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, خمر حرام ہے. خمر کا مطلب ہے ما خامر العقل, جو بھی انسان کے دماغ کو معوف کر ڈالے. اب اس کے اندر ہر چیز آگے دیکھیں آپ, کسی بھی قسم کی شراب لا لیجئے آپ جو انسان کے عقل کو ڈھانپ دے گی. جس کا زیادہ نشہ حرام والا ہوگا اس کا چھوٹا بھی خطرہ بھی حرام ہے. تو اسی طریقے سے شراب کی ہر قسم حرام ہو گئی, ڈرگز حرام ہو گیا, ہیروئن حرام ہو گئی, گانجا, چرس سب حرام ہو گیا. تمباکو بھی حرام. اس کے اندر اگر کوئی کہ نہیں نشہ نہیں آتا, کم سے کم آپ کے جسم کو نقصان ہو رہا ہے, سلو پوائزن ہے. مثال کے طور پہ اس پہ خود لکھا ہوا اٹ از انجریس یور ہیلتھ, یہ تمباکو تمہارے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے. پھر بھی لوگ کیا کریں, پی رہے. مان لیجئے کسی بریڈ پہ لکھا ہوا ہے, سمجھے یہ بریڈ کو بوجھ آ چکا ہے, آپ لینا ہے تو 2 روپے میں لے لو, لیتے. یہ بریڈ پہ بوجھ آ چکا ہے, کل کی تھی بریڈ, باسی ہے, 3 روپے میں تھی کل, آج 2 روپے میں لینا ہے تو لے لو. باسی البتہ کل آپ کی بیمار طبیعت خراب ہو سکتی, لیتے نہیں لے رہے. کیوں بولے تو کوئی خان فیملی کا کوئی بھی ہیرو آ کے اس کو نہیں کھا رہا نا, اس وجہ سے نہیں کھا رہے. کل کے دن اگر کوئی ہیرو آ کے اگر وہ بوجھ والی بریڈ بھی کھائے تو وہ بھی کھا لیتے ہیں ہمارے مسلمان. کیوں بولے تو بڑے بیسٹ فالوور ہیں اپنے لوگ فلم انڈسٹری کے. اگر کل کے دن کوئی ہیرو آ کے کہا میں کھاؤں گا, میں جیمز بانڈ ہوں, تو یہ بھی کھا لیتے ہیں, انہوں بھی جیمز بانڈ بن جاتے ہیں, دونوں ہی مر جاتے. انہیں نہیں مرتا کیونکہ وہ تو پھر فلم کے حد تک ہے, یہاں پر اصلی طور پہ ہو جائے گا. سگریٹ بھی اس لیے پی رہے اتنے نقصانات جاننے کے باوجود بھی, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کہیں پر کوئی فیشن کے طور پہ پی رہا ہے. رہا ہے کہ اگر بیڑی یا سگریٹ کا کاروبار کرنے والا کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو کیا اس کا ڈونیشن آپ لے سکتے ہیں, لے سکتے. 2 چیزیں اس میں, اگر جس سے بھی آپ لے رہے ہیں اس کا انکم حلال اور حرام دونوں ہے. پہلا پوائنٹ, جو بھی آپ کو تحفے پر بلاتا ہے, دعوت پر بلاتا ہے,
یا کچھ بھی مسجد کے لیے فنڈ دیتا ہے، ایسا آدمی جس کے پاس حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے، تو ایسے کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، ایسے کا گفٹ بھی لے سکتے ہیں آپ، کیونکہ نبی اکرم صالح فوزان جو